پہرا دے رہے پہرے داستان تے بڑی طویل پہرا دے رہے ایک چھوٹی جی بچی جدی عمر 6-7 سال دی خیمے دا پردہ انہیں تھوڑا جا چکیا تھوڑا جا پردہ چک کے آواز دے کے آندی ہے چاچو عباس. اے آواز دین والی پتہ کون ہے؟ اے سید حسین دی چھوٹی صاحبزادی حضرت سجدہ سکینہ سلام اللہ علیہ. کوئی اپنی ذات واسطے انہیں آواز نہیں ماری. چاچو عباس جی شہزادی چاچو ذرا خیمے دے اندر آؤ. سید عباس علمدار نے علم رکھے یعنی کہ جھنڈا رکھے تے خیمے دے. سجدہ سکینہ نے چاچے دی انگلی پھڑ لئی ہے چاچو ذرا میرے نال چلو. ایک خیمہ گزریا دوسرا تیسرا خیمہ جی دی اندر لے کے آئی ہے او دے وچ ایک ننا جا شہزادہ رو رہی ہے جی دا نام سید علی اصغر ہے. آندی ہے چاچو ذرا نیچے بیٹھ. اوے دنیا والے ہو سید عباس علمدار نیچے بیٹھ گئے نے. چھوٹا جہا قد چھوٹی جی نہیں عمر بچی دی انج ہاتھ بن لے بچی نے. آندی ہے میرے چاچو ایک عرض واسطے تینوں بلایا ایک سوال واسطے بلایا ایک عرضی قبول کر لے قیامت تک تیرا احسان نہیں بھولاں گی. اے میری شہزادی بچڑی بیان کر. شہزادی آندی ہے چاچو اپنے واسطے پانی منگا تے نہ لیا کے دیوی میرے ننا جا ویر اڈیاں پہ مار دے حلق خشک ہو گئے نے زبان باہر پہ نکل دی ہے. اے چاچو ایک گھٹ پانی مل جائے میرے ویر واسطے ہمیشہ میں تیرا احسان یاد رکھاں گی. اور سید عباس نے سکینہ دے ہاتھ کھول کے سینے لا کے پیار فرمایا نی بچڑی ہے ہن تیرا چاچا تیرے کے ہاتھ بندا ہے جے میں پانی لیا سکیا تے ٹھیک نہ لیا سکیا تو میری آقا دی بیٹی ہے تو میرے مالک دی بیٹی ہے. میں سید حسن تے حسین دا غلام. اے میری بچڑی جے میں پانی لیا سکیا ٹھیک نہ پانی لیا سکیا چاچے نو معاف کر دیں. اوے دنیا والے سید عباس علمدار باہر نکلے آقا حسین دی بارگاہ پہنچے نہیں قدماں نو پکڑ لیا. آقا حسین اجازت دیو میں جانا چاہنا. میرے امام نے فرمایا عباس کدھر جانا ہے؟ آقا نہر فرات جانا ہے پانی لین چلیا. میرے امام نے فرمایا عباس حسین دا امتحان بغیر پانی تو میں آقا میں جاننا علم ہے لیکن میں شہزادی سکینہ نال میں وعدہ کر چکیا ہوں. آقا میں وعدہ کر چکیا مسلمان تھوڑا غلام وعدہ وفا کرنا چاہنا. میرے امام دے قدم پھڑ کے آندا آقا ایک وعدے دی وفا واسطے مینوں نہ کریا. میرے امام نے فرمایا عباس اٹھ کھڑا اے حسین دے سینے لگ ایک میری بھی تمنا تیار زوے. آقا حسین حکم ہوئے فرمایا ذرا جاندیاں جاندیاں اوے حسین نو ویر کہہ کے بلا دے سہی. ایک دفعہ ویر کہہ کے بلاتے صحیح میرے کان ترس گئے نہیں. منو میرا ویر حسن آواز ماردا سی اج میرا ویر حسن کوئی نہیں. ویر عباس ذرا ویر کہہ کے بلاتے صحیح جدو میری بارگاہ جائے ہاتھ بن کے آکھیا میں غلام. سید عباس علمدار ہاتھ بنے آقا غلام غلام ہی ہوندا ہے
میرے امام میں غلام بن کے جانا چاہنا. میرے امام نے تھپکی دی تھی سید عباس علمدار اور دنیا والی کربلا چ گزر کے نہر فرات امام پہنچے نہیں. امام نے پانی بھر لیا مشکیزہ. میرا امام لے کے کندھے تے ڈال کے واپس آ رہے ہیں. عمر ابن سعد دی نظر پہ گئی. عمر ابن سعد آندا ہی اوے یزیدیو عباس علمدار پانی لے گیا تے حسین تے علی اکبر نے پانی پی لیا. عباس تازہ دم ہو جائے گا, اے علی اکبر تازہ دم ہو جائے گا, حسین تازہ دم ہو جانے. کوئی یزیدی پیچھے نہیں جے بچنا. یک بار کی حملہ کر دیو. او ظالمان نے یک بار کی حملہ کر دیتے. او دنیا والیو دستے تے دسلا حملہ پیا کر دائی. ایک ظالم ودیا انہیں پچھوں بار کیتے امام دا بازو قلم کر چھڑیا ہے. اور لوگوں میرے امام نے مشکیزہ بائیں کندھے تے ڈال کے خیمے اول منہ کر کے آکھیا سکینہ تیرا چاچا پانی لے کے آ رہا ہے. سکینہ جے پانی میں لیا سکیا تے ٹھیک ہے, نی سکینہ جے پانی نہ لیا سکیا نی سکینہ چاچے نو معاف کر دئی. اے لوگو سجدہ زینب وچ خیمے دیا دیئے. نی سکینہ کیوں چاچے نو پانی لے گلی آئی. سکینہ چھوٹا جے قد وچ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آندی ہے میری پھپھو میں کیڑا پانی اپنے واسطے منگیا ہے. پھپھو میرا ویر اڈیا پیا ماردا ہے. اے لوگوں کیویں درد بیان کرا, اے بڑی درد بری داستان ہے. سکینہ دی پھپھو میں اپنی جان علی اصغر تو مار دیواں, میں اپنے واسطے پانی نہیں منگیا, میرا ویر اڈیا پیا ماردا ہے. اوے لوگوں توجہ جانا, اوے میرا امام پانی لے گئے تیزی نال سواری دوڑا کے اوے دشمناں دا مقابلہ بھی کر رہا ہے. ایک ظالم ودیا اوے اونے دوسرے بازو تے وار کیتے, امام دا دوسرا بازو بھی کٹ گیا ہے. امام نے دندان وچ مشکیزہ ڈالی ہے. اوے میرا امام دندان وچ مشکیزہ ڈال کے خیمے وال منہ کر کے نظرانا. اوے میرا امام سکینہ نو پیا کہندا ہے اے سکینہ معاف کری. نی سکینہ تیرا چاچا شاید تیرا وعدہ وفا نہ کر سکے. نظران گلا کی دیا نے ایک ظالم نے تیر دا نشانہ بنایا نے دندان وچ تیر ماریے اور سید عباس دندان وچوں مشکیزہ نکلی ہے. چہرہ زخمی ہو گیا ہے اور لوگوں پانی بکھر گیا ہے. اے عباس علمدار اے لوگوں آوازیں دے کے کہہ رہے سکینہ معاف کر دئی. نہیں سکینہ حضرات میرے بس کی بات نہیں, اس درد بری داستان بیان کر سکاں. واہ حسین دشت بلا کو رش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا.